بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کا عنوان اصلاح قال سے زیادہ اصلاح حال کی ضرورت ہے۔ بالفاظ دیگر صورت کے بجائے سیرت کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ بذو جلال کا مبارک ارشاد منافقین کے متعلق وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، اور جب آپ ان کو دیکھیں گے تو ان کے جسم، شکل و صورت آپ کو خوشنما معلوم ہوں گے، اور یہ باتیں کرنے لگیں تو آپ ان کی باتوں کو غور سے سنیں۔ وہ ان لکڑیوں کی طرح ہیں جو دیوار کے سہارے لگائی ہوئی ہیں، یعنی اندر سے کھوکھلے ہیں۔ منافقین کی ظاہری شکل و صورت بڑی سونی تھی، لیکن اگر اندر دیکھا جائے تو بالکل خالی نظر آتے تھے۔ کسی دنیاوی غرض کی بنا پر مسلمان ہو کر اسلام کا ساتھ دے رہے تھے، لیکن دل میں اسلام کی محبت نہیں تھی۔ منافقین صورت کے لحاظ سے بظاہر مسلمان ہوتے تھے، جب باتیں کرتے تھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی کان لا کر سنتے تھے، لیکن اندر اسلام کا کچھ بھی رنگ نہ چڑھا ہوا تھا۔ ان کی مثال خشک لکڑی کی سی ہے، جس کو دیوار کے سہارے کے ساتھ لگا دیا جائے تو کھڑی رہے گی، ورنہ زمین پر گر پڑے گی۔ اندر ایمان کی روح نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے۔ اصلاح حال نہ ہو تو اصلاح قال سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی سن لیجیے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ ایک شخص سامنے سے گزرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، اس کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے رکیا کہ معزز لوگوں میں سے ہے، اگر رشوہ مانگیں تو دے دیا جائے، کسی سے سفارش کرے تو قبول کی جائے۔ آپ یہ سن کر خاموش رہے۔ تھوڑی دیر بعد دوسرا شخص گزرا۔ اس کے متعلق آپ کے دریافت فرمانے پر اس نے رکیا، من فقراء المسلمین، یہ مسلمانوں کے فقراء میں سے ہے، اگر یہ رشوہ مانگے تو کوئی دینے کو تیار نہ ہوگا، سفارش کرے تو قبول نہ ہوگی، بات کہے تو کوئی نہ سنے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ساری زمین پہلے شخص کے مانند لوگوں سے بھری ہوئی ہو تو یہ ایک شخص ان سب سے بہتر ہے۔ الحمدللہ۔ میں کہا کرتا ہوں، بعض اولیاء اللہ ایسے ہوتے ہیں جو پبلک پلیٹ فارم پر آ کر اصلاح خلق اللہ کا کام نہیں کرتے، لیکن ان کا وجود اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جذب کرتا ہے۔ وہ بظاہر اس طرح رہتے ہیں، اللہ کے دنیا دار ان کے منہ پر تھوکنا بھی پسند نہ کریں، لیکن وہ گدڑی میں لال ہوتے ہیں۔ اگر اس قسم کے اللہ والے لاہور میں نہ ہو تو کوئٹے کی طرح لاہور 1 منٹ سے پہلے غرق ہو جائے۔ کیونکہ یہاں کوئٹے سے زیادہ آبادی ہے، اس لیے گناہ بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو روکے رہتے ہیں۔ کفار مکہ کہتے تھے، ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، اگر یہ قرآن ٹھیک
تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا ہے۔ اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز عذاب نہیں دے گا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہیں۔ ہم آج اس دور میں سے گزر رہے ہیں جس کی ہر بات الٹی ہے، جس کا متعلق بھگت کبیر نے کہا ہے رنگی کو نارنگی کہیں، دور کڑے کو کھویا کھویا، چلتی ہوئی کو گاڑی کہیں، دیکھ کبیرہ رویا۔ ہماری اکثریت کی عقل ماری گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے بیج کے طور پر رکھے ہوئے ہیں۔ خاک ساران جہاں را بحقارت منگر، تو چیدانی کے دری گرد سوارے باشم۔ یہی وجہ ہے میں کہا کرتا ہوں یہ اندھوں کا جہان ہے۔ میں کہا کرتا ہوں اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اندھے سارے بینا کوئی، آپ کہتے ہیں بینا سارے اور اندھا کوئی ہے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، بس بے شک آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ سینوں میں جو دل ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہماری اکثریت چونکہ رشوت، شراب، زنا وغیرہ روحانی امراض کے باعث مسخ ہو چکی ہے، اس لیے ان پر ان باتوں کا اثر نہیں ہوتا۔ عقل مند وہ ہے جس کی نگاہ دور رس ہو۔ احمق نفع عاجل کو دیکھتا ہے، جلدی نفع کو دیکھتا ہے۔ جیسے چور، اس نے حلوائی کی دکان سے رات کو مٹھائی کا تھال چرایا، صبح پولیس تفتیش کے لیے آئی اور کھوج لا کر چور کو گرفتار کر لیا۔ مٹھائی تو ہضم ہو گئی مگر تھال پکڑا گیا۔ خبر دیتی ہے شوخی نقش پا کی، ابھی اس راہ سے گزرا ہے کوئی، مقدمہ چلا اور 2 سال کے لیے جیل بھیج دیا گیا۔ یہ حماقت ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے فلاسفروں اور عقلاء کی ڈگریاں قبر سے ورے کارآمد ہیں، اس کے بعد سب اندھے ہیں۔ دل میں ایمان ہو اور قرآن کے نور کا سرمہ بنا کر آنکھوں میں ڈالا جائے تو نظر قبر حشر بلکہ اس کے بعد جنت اور دوزخ پر ہوگی۔ کہ دل میں ایمان ہو اور قرآن کا نور سرمہ بنا کر آنکھوں میں ڈالا جائے تو نظر قبر حشر پر بلکہ اس کے بعد جنت اور دوزخ پر ہوگی۔ پھر یقین ہوتا ہے اگر گناہ کیا تو قبر جہنم کا گڑھا بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ عافیت سے رکھے، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ عافیت سے رکھے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ حضور اللہ تعالیٰ بھی سچے، حضور بھی سچے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے عقل فقط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں تھی، جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر سے جتنا تعلق ہوگا اس کو اتنی ہی عقل ہوگی اور اتنی ہی سمجھ نصیب ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عقل فقط اللہ والوں کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بڑے کہہ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عقل فقط اللہ والوں کی ہوتی ہے۔ تمہارے سلاطین، عمراء، وزراء، برسٹر اگر آخرت سامنے نہ ہو تو سب احمق ہیں، بدمعاشیاں کرتے ہیں، مگر یہ نہیں سمجھتے کہ یہ چوروں اور ڈاکوؤں کی زندگی ہے۔ وارنٹ گرفتاری یعنی موت آیا تو سب شوخی اور شوخی کرکری ہو جائے گی۔ ان کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کا غلام، ان کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کا غلام ہے، جس کی جوتی ٹوٹی ہوئی ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں
وہ عقل مند ہے اگلا ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پاگلوں کو پسند کرتے ہیں، پاگلوں کو پسند کرتے ہیں۔ ایک قصہ مشہور ہے، ایک بادشاہ کو کسی نجومی نے بتلایا کہ فلاں وقت ایک ہوا چلے گی، جس کو وہ لگ جائے گی وہ پاگل ہو جائے گا۔ بادشاہ نے جب اس سے پوچھا کہ اس سے بچنے کی بھی کوئی تدبیر ہے، نجومی نے جواب دیا کہ ہاں، کسی تہ خانے میں جو اس دن چھپ جائے گا وہ بچ جائے گا۔ جب وقت آیا تو بادشاہ اور وزیر تہ خانے میں چلے گئے، وہ دونوں بچ گئے، باقی سب رعایا پاگل ہو گئی، کپڑے پھاڑ ڈالے، برہنہ ہو کر ننگے ہو کر ناچنے لگے۔ جب بادشاہ اور وزیر کو کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تو ان کا مذاق اڑائے، ان کو پاگل بتائے۔ چند یوم کے بعد وہ دونوں تنگ آ گئے، انہوں نے نجومی سے پھر دریافت کیا، اب ایسی کوئی تدبیر بتلاؤ کہ ہم بھی پاگل ہو جائیں۔ اس نے کہا کہ اس دن کا مٹکے میں بچا ہوا پانی ہو تو پی لیجئے۔ چنانچہ انہوں نے پی لیا اور پاگل ہو گئے۔ اب جب وہ ان کے ہمرم ہو گئے تو پاگل ہو گئے، سب کہنے لگے بادشاہ سلامت آ گئے۔ کنود ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز بباز۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بڑے حضرات کی بڑی باتیں۔ اللہ تعالیٰ بھائی کچھ باتیں بڑے ہی کہہ سکتے ہیں، میں تو نقل کرتا ہوں۔ ہم میں سے جو پاگل ہیں وہ اپنے جیسے پاگلوں کو ہی پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھیں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں پیش کر چکا ہوں، حال سے زیادہ اصلاح حال ضروری ہے۔ اب اللہ والوں کے ارشادات بھی سن لیجئے۔ قال را بگزر و بنگر سوء حال بر اشہد تو خندہ زند اسد بلال۔ فرماتے ہیں قال کو چھوڑ کر حال کی فکر کریں، اگرچہ تو تلفظ کے لحاظ سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے، اور حرف بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زبان سے شین ادا نہیں ہوتی تھی، وہ اشہد کی جگہ پر اسد کہتے تھے، لیکن توحید عشق نبی علیہ السلام کی روح ان کے اندر زیادہ تھی، اس لیے ان کا اسد تیرے اشہد سے بہتر ہے۔ الحمدللہ۔ حال راب گزار مرد حال شو مرد حال شو پیش مرد کامل پامال شو ہے نا۔ یعنی قال کو چھوڑ کر صاحب حال ہو جا، یہ تب ہو سکے گا کہ جب تو کسی کامل کے سامنے اپنی ہستی کو فنا کر کے بیٹھے گا۔ حال کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ خدا کی ذات ہی انسان کی مطلوب ہو، محبوب اور مقصود ہو جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمانداروں کو اللہ تعالیٰ سے شدید ترین محبت ہوتی ہے۔ اشد اس میں تفضیل مذکر کا صیغہ ہے، اس سے آگے محبت کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو ضروری سمجھا جائے، یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کے درجے کی محبت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے باپ اور بیٹے اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پر قائم رکھے۔ اصلاح حال ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا
ہر حال میں مطلوب، محبوب اور مقصود ہو جائے۔ آپس میں محبت اللہ کے واسطے سے ہو، اللہ کے واسطے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتبادلین فیہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو لوگ آپس میں میری رضامندی اور خوشنودی کے لیے محبت کرتے ہیں ان سے مجھ کو محبت کرنا ضروری ہے، میری محبت ان کے لیے واجب ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، وہ اپنے فضل سے کسی چیز کو اپنے اوپر لازم کر لیں تو یہ ان کا احسان ہے الحمدللہ۔ جو لوگ محض میری رضا کے لیے باہم بیٹھتے ہیں، والمتجالسین اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بیٹھتے ہیں اور میری تعریف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، میری تعریف کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان سے بھی مجھ کو محبت کرنا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنی رضا اور خوشنودی والی زندگی نصیب فرمائے، اپنی محبت والی زندگی نصیب فرمائے، اپنی معرفت والی زندگی نصیب فرمائے۔ بڑوں کے نیک کلمات میں خیر ہی خیر الحمدللہ ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ میرے حضرت فرمائے لگے مومن تو اللہ میاں کا عاشق ہوتا ہے، مومن تو اللہ میاں کا عاشق ہوتا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اشد ہوتے ہیں۔ نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے سے بس یہ محبتیں تازہ ہوتی رہتی ہیں الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے صحابہ میں سے ایک جلیل القدر صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشکوٰۃ شریف میں روایت گزری، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی، 10 سال تک، خود فرمانے لگے آپ کے کمال تحمل اور اخلاق کی تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے کمال اخلاق کی، کمال تحمل کی ہے کو بیان کیا۔ فرمایا میں بچہ تھا، فرمایا بچے ہیں تو ان کی سب باتیں ہمیشہ طبیعت کے موافق نہیں ہوتی، طبیعت سے یعنی طبیعت کے علاوہ بھی ہوتی ہیں، لیکن فرمانے لگے میں نے 10 سال کے عرصے میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کبھی لما کا لفظ نہیں سنا، کبھی ہلا کا لفظ نہیں سنا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے اور کیوں نہیں کیا۔ الحمدللہ کمال تحمل اخلاق۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بچوں کی تربیت کے لیے بھی بڑے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تربیت ماں کی گود سے شروع ہو جاتی ہے، والدین کے سائے سے شروع ہو جاتی ہے، ان کے نیک اخلاق، نیک بول ان کا بچوں پر اثر ہوتا ہے الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے،
بچوں کے سامنے بھی نامناسب چیزیں بس ان اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، نامناسب چیزوں سے بچوں کی اللہ حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ، نرمی سے کہنا سننا رہے، ترغیب دیتے رہے، الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں برطانیہ کے سفر میں لندن میں تھا، وہاں پر ہمارے بھائی منیب ہیں، ان کے گھر پر حاضری ہوئی۔ واپسی پر میں سواری کے لیے میں آگے کہیں پہنچنا تھا، سواری میں بیٹھا تو ساتھ بھائی منیب بھی تھے، ان کے چھوٹے بچے بھی تھے، چھوٹے بچے۔ اب لندن کے ماحول میں انہوں نے عربی جبہ پہن رکھا اور سر پہ ٹوپی لے رکھی، وہاں لندن کے ماحول اب کوئی اثر نہیں آ رہا ہے۔ اور گاڑی چلنے لگی تو میں وہ سفر کی دعا بھول گیا، لیکن بچے نے زور سے دعا پڑھی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ وہ بچے کے زور سے پڑھنے سے مجھے بھی دعا یاد آ گئی، پھر الحمدللہ میں نے پڑھ لی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تو مجھے خوشی ہوئی الحمدللہ کہ اس ماحول میں رہ کر بھی والدین نے بچوں کی نیک تربیت کا خیال رکھا ہوا ہے۔ اس لیے بہرحال اللہ تعالیٰ آپ شکر کریں، یہ جو ہمارے پاکستان کا ماحول ہے نا، یہ بھی جنت کا ماحول ہے۔ یہاں 5 وقت کی اذان ہے، اللہ اکبر کی صدائیں آپ کے کانوں میں گونجتی رہتی ہیں، یاد رہا۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہیں۔ میں کل پشاور میں تھا، وہاں پر مجھے مولانا ہلال صاحب بتلانے لگے کہ ہم برازیل میں تبلیغ جماعت میں گئے، کہنے لگے وہاں پر نے اب دیکھو 50 لاکھ کے قریب عرب مسلمان آئے، 50 لاکھ کے قریب عرب مسلمان آئے، اور فرمایا اب ان میں سے ہیں وہ جو وہاں عیسائیوں کا ماحول، کہتے ہیں 50 لاکھ میں سے اب بمشکل 5 لاکھ مسلمان رہ گئے ہیں، باقی پتہ ہی نہیں آ رہا۔ پھر خود ہی کہنے لگے وہاں پر میں ایک بھائی ملے مسلمان، وہ کہنے لگے آپ میری ہمشیہ سے شادی کر لیں، آپ میری ہمشیہ آپ نہیں کریں گے تو یہ آکنا، یہ پھر کسی عیسائی سے شادی کریں گے ان کی آکنا لگے گا، ایسے حالات آکنا۔ میں ان سے عرض کر رہا کہ میں کہ باہر جا کر اپنے پاکستان کے ملک کی قدر بڑھ جاتی ہے، کہنے لگے ہاں اس میں کوئی شک نہیں آگے الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں باہر جائیں لیکن اپنے ایمان کی فکر یاد رکھا۔ اللہ میں جانتا ہوں کئی ہمارے بھائی ایسے کہ باہر اچھے بڑے ان کے سلسلے بھی تھے، لیکن صرف اپنے ایمان، بچوں کے ایمان کی حفاظت کی خاطر بچوں کو لے کر آ گیا۔ بہرحال باہر ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ، اللہ تعالیٰ اپنے بات ہے، اللہ کا شکر ہے، مجھے اندازہ ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ وہاں لندن میں تھا، وہاں یہ گجرات کے حضرات ہیں، یہ گجرات کے مسلمان، ہندوستان کے گجرات کے مسلمان ہجرت کر کے وہاں پر گئے ہوئے۔ ان میں ایک بڑی خوبی یہ تھی، باہر گئے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے گھر کی ہی انہوں نے فکر کی، سب سے پہلے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ گھر بنائیں اور مسجد بنائیں۔ اللہ نے اس فکر کی برکت سے، اللہ تعالیٰ کے گھر کی احترام کی برکت سے اللہ نے ان کی نسلوں کو اللہ نے ایمان سے نواز رکھا ہے الحمدللہ۔ آپ دیکھ لیں وہاں پر اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم۔ مسلمان کے پاس سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت، کلمے کی دولت، نیکی خدا خوفی کی دولت، یہ ہے دولت یاد رکھنا۔ باقی سب چیزیں یہی رہ جائیں گی یاد رہا ہے۔ اللہ رحمۃ اللہ فرمائے لگے جتنے عہدے اور منصب ہیں، ڈگریاں ہیں، یہ قبر کے ورے ورے ہیں یاد رہا، یہ قبر سے باہر باہر ہیں، قبر میں تو بس یہی دولت جائے گی یاد رہا۔ بہرحال لیکن کرتا رہتا ہوں، آپ اپنی ڈگری کو، آپ اپنے عہدوں کو آپ جنت کا منصب بنا لیں، اپنی ڈگری کو جنت کی ڈگری بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ جو بھی اللہ پاک کی ذات عہدہ اور منصب ملنے کے بعد اللہ خدمت نصیب فرمائے، آپ اس خدمت کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کو سامنے رکھ کر کریں الحمدللہ، بس پھر انشاءاللہ یہ سب ڈگریاں جنتی ہیں اپنا۔ کرتا رہتا ہوں، کاروبار کرنا دنیا نہیں ہے، کاروبار میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا۔ اللہ
اللہ یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ نے خدمت سے جوڑ رکھا ہے۔ اب آپ دیکھ کل پیٹرول پمپ کی وہ ہڑتال کی تھی نہیں، یار رکھنا کتنے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے۔ میں پشاور میں تھا، وہاں فکر لگی ہوئی کہ اب لاہور کیسے پہنچنا ہے جمعے کے لیے، لیکن بہرحال اللہ نے مہربانی فرمائی، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا ہے، پھر اللہ کا شکر ہے مجھے اب ہو گیا، پھر آہستہ آہستہ پھر خیر وہ ہڑتال بھی سنا ہے اب کھل گئی ہے، لیکن ایک پورا نظام اللہ نے خدمت سے جوڑ رکھا ہے۔ آپ دیکھ لیں کوئی جوتا بھی گانٹ رہا ہے وہ بھی خدمت میں لگا ہوا ہے، یہ بازار کی جتنی دکانیں سبھی ہماری ضرورت کی ہیں۔ اللہ آپ اپنی ہر خدمت میں بس جنت کی راہ نکال لے الحمدللہ۔ ہاں ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پھیلا رکھے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی کوشش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کی دکان کو جنت کے دروازے پر پہنچاؤں، آپ کے دفتر کو جنت کے دروازے پر پہنچاؤں، آپ کے عہدے اور منصب کو جنت کے دروازے پر پہنچاؤں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم ہے۔ جو جی ہمارے بچے ہیں مدرسے میں پڑھیں، اللہ اپنے کل وہاں میں پشاور میں تھا، وہاں پر یونیورسٹی کے نیک پروفیسر صاحبان بڑی محبت سے تشریف لائے، نیک اساتذہ کرام، پھر وہاں کہنے لگے یہ ہمارے یونیورسٹی کے نیک اساتذہ ہیں تشریف لائیں، ان کے پھر ان کی خدمت میں بھی کچھ خیر کی باتیں کہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے الحمدللہ۔ اللہ نے محبت ہر مسلمان کے سینے میں رکھی، ہم نے پھر ان کی خدمت میں رکھی۔ حضرت حکیم الامت حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے انگریزی پڑھانے والے استاد نیک ہوں ان کی نیکی کا اثر بھی طلباء پر پڑتا ہے الحمدللہ۔ یہ پچھلے ہفتے میں ہمارے ایک نیک پروفیسر صاحب تشریف لائے، غالباً اسلام آباد میں پڑھاتے ہیں، کہنے لگے میں انگریزی ادب کا پروفیسر ہوں، انگریزی ادب کا پروفیسر ہوں، انگریزی میں بڑی مہارت یافتہ، اور سوال کیا تھا، فرمایا کہنے لگے بس مجھے نے اللہ تعالیٰ کا قرب چاہیے، کوئی ایسی آپ کو ایسا راستہ بتلا دے مجھے اللہ تعالیٰ مل جائے، اللہ تعالیٰ کا قرب چاہیے الحمدللہ۔ میں نے کہا بھائی اللہ پھر محبت سے رکھیے، میں کہا اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کی محبت کا نور وہ تو اللہ نے آپ کے سینوں میں چھپا رکھا ہے، ہر مسلمان کے سینے میں چھپا رکھا ہے اللہ تعالیٰ۔ ہاں اللہ تعالیٰ ہر نیکی جو اللہ میاں کو خوش کر دے وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ آپ جمعے کے لیے تشریف لائے، آپ کا ایک ایک قدم نیکی ہے، اور ایک قدم اللہ تعالیٰ کے قرب سے بنا ہوا الحمدللہ۔ ہاں نماز پڑھنا نیکی، روزہ رکھنا نیکی، زبان سے سچ بولنا نیکی، اور نیکی نام ہی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ہے۔ نیکی کہتے ہیں جو اللہ میاں کو خوش کر دے، ہر وہ عمل، ہر وہ نیک عمل جو اللہ تعالیٰ کو خوش کر دے، میرے کروں وہ فرش پر نہیں وہ عرش پر ہے الحمدللہ، وہ جنت کی ٹھنڈی ہوا میں پہنچ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، برکتوں سے بھر دے، خوشیوں سے بھر دے، آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔